میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اسے کہا یہ قافلہ شام بھیجو، سارے واقعات میں چھوڑو، یزید جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ قافلہ چلا ہے شام کی طرف، طویل ترین سفر طے کر کے، راستے میں راتیں جیل خانوں میں گزاری ہیں، زندانوں میں، جہاں ان کے علاقے تھے، جہاں جہاں گورنر تھے، قافلے کو شہر میں ٹھہرایا جاتا تو قید کر دیا جاتا تھا۔ بیابانوں میں، راستے میں سر حسین کو دیکھ کر عیسائیوں نے کلمے پڑھے ہیں، کرامات تو بے شمار ہیں، ایک طویل باب ہے۔ یہ قافلہ طویل سفر کر کے شام پہنچا ہے۔ یزید کے دربار بعد از دوپہر، یعنی کہ زور کا وقت قریب تھا، اس قافلے کو پیش کیا گیا، اور دربار کی جو منظر کشی علماء نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یزید کے جو ساتھی تھے نا، ارد گرد قبیلوں کے سردار، نواب، وہ دیگر اپنی مسانید پر، سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خانواد رسول کو کھڑا کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آپ بھی کھڑے ہیں۔ یزید دربار میں داخل ہوا۔ یہ آپ جانتے ہیں جب بادشاہ آتے تھے تو بغل بجائے جاتے تھے اور اعلان ہوتا تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ اگلا جملہ شریعت کے مخالف ہے، اس لیے میں نہیں بولتا۔ اس ذل سبحانی کا لفظ اللہ کا تو سایہ ہی نہیں، ذل کہتے ہیں سائے کو۔ یہ اعلان کیا جاتا تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار، سیدھے ہو جو۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ وزیر منسٹر گزرتا ہے تو آگے پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہوٹر بجاتے ہیں، وہ پروٹوکول آفیسر ہیں، لوگ راستہ دے دیتے ہیں۔ تو یزید کے لیے پروٹوکول میں بغل بجائے گئے، باجے بجائے گئے۔ یزید دربار میں آیا ہے نخوت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ آیا ہے۔ جیسے دربار میں داخل ہوا، دیکھا امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قریب آ کر نا امام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تو منافقانہ انداز میں کہنے لگا، زین العابدین یہ کس کی بادشاہی کے باجے باج رہے ہیں؟ یہ میری بادشاہی کے باجے ہیں، میں بادشاہ ہوں، جنہوں نے مجھے نہیں مانا میں نے تہہ تیک کروا دیا، یہ میری بادشاہی کے باجے ہیں۔ امام بولے نہیں، خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جملہ کہہ کے یزید آگے بڑھا، جا کر اپنی مسند پر بیٹھا۔ اب چلے یہاں سے شام، اور شام کے حوصلے کو تو شام ہے ہی کوئی نہیں۔ تصور اور چشم تصور میں دیکھیں، جیسے یزید اپنی جگہ پر بیٹھے، قریب مسجد کے مینار سے ظہر کی اذان کی آواز بلند ہوئی ہے۔ مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آگے مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، جیسے مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کے پوترے سید سجاد امام زین العابدین نے سر اٹھایا، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور فرمایا، یزید یہ تو بتا، یہ مسجد کے مینار سے کس کے نانا کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کے نانا کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جو دین و دنیا کا بادشاہ بن کے آیا ہے؟ یہ کون ہے جس پر نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو کائنات کا تاجدار بن کے آیا ہے؟ یہ 5 وقت اذانوں میں کس کا نام بلند ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، یزید تیری بادشاہی کے یہ بغل، تیری بادشاہی کے شادیانے، تیری بادشاہی کے یہ باجے چند سال بجیں گے، پر میں وہ زین العابدین ہوں جس کے نانا کی رسالت کا اعلان قیامت تک مؤذن اسی طرح بلند کرتے رہیں گے۔ ہمارے محترم نے نعرہ بڑا موقع پر لگایا ہے، پر آپ لوگوں نے اس طرح جواب نہیں دیا۔ پہلے تو نعرے کا جواب دیں، پھر میں آپ کو اگلی بات سناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں آپ کی بڑی توجہ کا طالب ہوں، منظر نہیں دیکھ رہے، منظر ہے دربار شام۔ یزید اپنی مسند پر ہے، وزیر مشیر اس کے مصاحب بیٹھے ہیں، اور امام کا علم کیا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پا بجولا ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ باندھے ہوئے جو جواب دیے۔ اس پر 4 مصرے ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے، وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے
اسے سجاد کہتے ہیں. جسے دین جان سے بڑھ کے پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. اگر ڈرنے والے ہوتے تو خاموش ہو جاتے, مسلط سے کام لے لیتے. 7 بیویاں ہیں, ہاتھ بھی بندھے ہیں, پیر بھی بندھے ہیں, پر میں نے اس پر 4 مصرے لکھے. میں نے کہا وہ جو حسین کی آنکھ کا تارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. جسے دین جان سے پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. اور یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. یزید وقت فاسی کو دربار شام میں جس نے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں.